الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی باعزت مرتبے والا یہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی. رجب کا مہینہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اس سے رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ 2 مہینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور آپ دعا مانگا کرتے تھے: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان. کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا اسی طریقے سے پروردگار تو ہمیں شعبان کا بھی مہینہ عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. ہاں آ جاؤ بچوں، تم یہاں آ جاؤ، آگے سکتے یہاں بیٹھو، الگ الگ بیٹھو. ہاں ہاں یہاں بیٹھو، تم موبائل کی. اللہ تعالیٰ ہم کو جلد از جلد یہ نصیب فرمائے. اس مہینے میں چونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج شریف کہتے ہیں. اسی لیے اسی مناسبت سے اس مہینے میں معراج کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیفوں میں مصیبتوں میں رہے اور انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلداری کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس
بلایا. یہ سعادت اور کسی نبی کو نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلایا، اس کی ترتیب یہ قائم تھی. کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اور دیگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. جب حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو کس طریقے سے بیدار کرنا ہے، کس طریقے سے جگانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کو اگر اٹھانا ہے، بیدار کرنا ہے، تو پھر آپ لوگ اپنے پر کو بچھاؤ. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو، چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پر دیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے پروں کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دو پر عطا فرمائے، وہ پر اگر مشرق کی طرف پھیلائے تو پورا مشرق ڈوب جائے، مغرب کی طرف پھیلائے تو پورا مغرب ڈوب جائے. اتنا بڑا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر آغوش رحمت کی طرح سے پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں ایک براق، یعنی گھوڑے کی شکل کی طرح سے وہ سواری تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر تشریف فرمائیں. جب آپ تشریف فرمائیں گے تو وہ تھوڑا شوخی لینے لگی، برا انگڑائی لینے لگی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں کہ یہ کون سی شخصیت تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا کو پیدا کیا. حدیث کا صاف مفہوم ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا نہ فرماتے تو نہ یہ زمین پیدا فرماتے، نہ آسمان پیدا فرماتے، نہ یہ دریا اور سمندر اور نہ یہ پہاڑ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود دیا اور اس دنیا کو بنایا. حضرت جبریل علیہ السلام اس سواری کو آپ کا مقام اور مرتبہ سمجھا دے کہ وہ شخصیت کتنی اونچی شخصیت ہے جو اللہ کے محبوب ہے، جن کا مقام، جن کا مرتبہ بعدت خدا بزرگ تو 21 سے مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کو مقام ملا ہے، کسی کو بلندی ملی ہے، کسی کو شان ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے مقام کو جب سمجھایا تو پھر وہ بدعت نہ چھوڑ دیا اس نے. پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کیا یہ سواری آگے بڑھے. چنانچہ آپ بیٹھ گئے اور یہ سواری آگے بڑھنا شروع ہوئی. اتنی تیز رفتار یہ سواری تھی. لکھا ہے کتابوں میں جیسے ہماری نظریں تیز ہوتی ہے، ہماری نظر سیکنڈوں میں کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس سے زیادہ یہ تیز رو سواری تھی. اس طریقے سے آپ کا یہ سلسلے سفر شروع ہوا. راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حد تک پار ہو گئے تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں سے خوشبو مہک رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل آخر یہاں خوشبو کیوں آ رہی ہے، کیا بات ہے یہاں خوشبو آ رہی ہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی اللہ، فرعون کی بیوی ان کی باڈی یہاں پر دفن ہے، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی. دیکھو یہ کہاں تو یہ فرعون کی بیوی، فرعون وہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو کیسا نیک بنا دیا، کیسا پارسا بنا دیا، کیسے اللہ والی بنا دیا کہ یہ بیوی جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر میں سے خوشبو کے پھلے اڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا اور یہ مرتبہ دیا. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ جب حضرت خدیجہ رخصت ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی سوکن کو سلام کہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، بلکہ تعجب میں پڑ گئی کہ سب سے پہلی بیوی میں آپ کی دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، پھر بھی آپ ارشاد فرما رہے کہ اپنی سوکن کو سلام کہنا. سوکن یعنی جس کے کئی بیویاں ہوں تو دوسری بیویوں کو سوکن کہا جاتا ہے. تو انہوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا یا نبی اللہ، سب سے پہلے بیوی میں آپ کی اور سب سے پہلے میں دنیا سے جا رہی ہوں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوگن کو سلام کہنا، کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا نکاح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اللہ تعالیٰ میرا نکاح قائم فرمائے. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے پاک دامنی اور عفت کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے آپ کا نکاح قائم فرمائیں گے. یہ اتنے اونچے مقام کی تھی، مرتبے کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے آگے ہوا. اب گزرتے گزرتے آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے، جو ہم سب کا قبلہ اول شروع میں تھا. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا. بیت المقدس یہ بہت عظمت اور بابرکت والا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اگرچہ آج وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی
نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کی بہادری، وہاں کے مسلمانوں کی طاقت اور شجاعت داد دینا چاہیے کہ ایک طرف ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں بھی وہ لوگ بیت المقدس میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہے اور فرض نمازیں ہو رہی ہے، ایسی حالت میں بھی جبکہ ان کے اوپر چاروں طرف سے خطرات امٹ رہے ہیں، ان کے ایسی حالت ہوتی ہے کہ نوجوان بچیاں برقع پہن کر سوتی ہے اور کچھ اپنے نام مہندی کے ذریعے سے ہاتھوں پر لکھ کر سوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، کبھی بھی ہمارے لیے موت آ سکتی ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم یہ چاہتی ہیں کہ اگر ہمارے اوپر سے کچھ اس قسم کے حملے ہو، حالات آئے، تو کم سے کم ہمیں پہچان تو لوگ لے کہ ہاں یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان نوجوان ہے، کم سے کم پہچان تو لے کہ یہ مسلمان عورت ہے اور ہماری بے پردگی نہ کی جائے۔ ایسے حالات میں بھی وہ لوگ جمع ہوئے تو بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے، اس سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ تسلیم جمع ہو گئے تھے، ان کا بہت بڑا مجمع تھا، کیونکہ سب کو پتہ ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ نماز پڑھانے والے ہیں اور ہم سب کو ان کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ تسلیم کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا تھا، ہر ایک کو یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ آج مجھے امامت کا موقع ملے گا، نماز پڑھانے کی سعادت مجھے ملے گی۔ ہر ایک کو یہ تمنا اور خواہش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خواہش اور تمنا میں تھے کہ میں تو کلیم اللہ سے میں باتیں کروں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ آج مجھے یہ شرف اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وہم و خیال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ میں مردہ کو بھی اور مردہ چیزوں کو بھی اور مردہ چرند پرند کو بھی میں یہ کہہ دیتا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا اور یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی اندھا آنکھوں سے نابینا حضرت کی خدمت میں پہنچتا تھا، حضرت کی دعا کی برکت سے حضرت کے پھونک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی تھی کہ اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی تھی، اس کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ کوئی کتنا بھی بیمار ہو، آخری درجے تک پہنچ گیا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کیا کرتے تھے، پھونک مارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دیتے تھے۔ تو سب کو تمنا تھی، سب کو خواہش تھی کہ آج
مجھے نماز پڑھانے کی سعادت ملے گی اور یہ توفیق ملے گی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کھڑا کر دیا کہ آپ جائیں، آپ کا یہ حق ہے، آج آپ کو یہ مقام مل رہا ہے اور یہ مرتبہ مل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا اور آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ پیچھے ابتدا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام وہ سب آئے ہوئے تھے، سب کھڑے ہو گئے، سب بنا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہماری نماز کی یہ خوبی ہے کہ جب نمازیوں کی صفیں لگتی ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر وزراء ہو، چاہے غریب ہو، سب کی ایک ساتھ صفیں لگتی ہے، ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے دین و اسلام کی ہمیں جو خوبی عطا فرمائی، موجودہ زمانے میں ہم سوچ سکتے، تصور کر سکتے موجودہ حالات کیا چل رہے کہ ان کے مذہب میں انصاف نکل گیا، عدل نکل گیا۔ ابھی یہ سب جو ہوا کیسی نادانی والی باتیں ہوئی، اگر ہم سوچیں گے، تصور کریں گے تو ہم کو ہنسی آئے گی اور اپنے اسلام کے برحق ہونے کی سمجھ آئے گی کہ لوگوں نے کیا معاملہ کیا، کہ ان کے بڑے جو اصلاحات نہیں تھے، لیکن ان کو یہ عہدہ دیا، اور کیسا عہدہ کہ ایک بت اس کو شروعات کر رہے ہیں۔ شروعات کیسے کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے کروا رہے اور یوں کہتے کہ اس بت میں تم کو جان ڈالنی ہے۔ کتنی بے تکی کی بات ہے۔ جب وہ بت کے اندر جان ڈالیں گے، ہم سوچیں، تصور کریں، تو پھر جو جان ڈالنے والا ہے وہ معبود ہوگا نا، وہ رب ہوگا، وہ خدا ہوگا، کیونکہ اس نے جان ڈالی۔ چنانچہ ایسے ہی واقعہ بنا کہ جیسے انہوں نے شروعات کی، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہاں بت کے اندر جان آ گئی، بت کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب لوگ اس کی پوجا پاٹ اور یہ سب کچھ کرنے لگے اور ایک بھیڑ لگا تھا، اور یہ سب جو ہو رہا ہے کبھی ہماری طرف سے ہم نے توحید کی دعوت دینا بند کر دیا، ہم نے لوگوں کو ایک واحد اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی ہمت ہوئی۔ ایسے سائنسی دور میں بھی بت پرستی، نہ خدا پرستی اس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھیڑ بھاڑ جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں زیادہ نہیں بولتا ہوں، لیکن ایسے موقع پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنا بہترین دین دیا کہ جس میں اگر اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پکارنا ہے تو اس طریقے سے یا اللہ یا احد یا بلائیں گے، اللہ ہماری فوراً دعاؤں کو سنیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہماری عبادات میں نماز کی یہ ترتیب ہے۔ دیکھو امام کیسا بھی ہو، ایک امام جیسے اللہ اکبر کہے گا سب اس کے ساتھ جھک جائیں گے، کوئی کیسا بھی۔ اگر امام اللہ اکبر نہیں کہتا، امام
دوسرے معبودان باطلہ کا نام لیتا ہے یا دوسرا کچھ وہ نام لیتا ہے تو کوئی ایک بھی امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. اسی امام کے پیچھے امت کھڑی ہوگی کہ جو امام اللہ اکبر کہے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے مصلی کو سنبھالا، امامت کروائی، نماز پڑھوائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر سب آپ کی ملاقات کے متمنی تھے. ہر نبی یہ چاہتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا. آپ نبیوں کی بھی نبی، امام الانبیاء. اس لیے ہر نبی آپ کی دیدار کرنا چاہتا تھا اور آپ کی ملاقات کرنا چاہتا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کی، فردن فردن ایک ایک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ایک ایک کی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب اس طریقے سے آدھے گئے. تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور سبوں سے آپ نے ملاقات کی. اسی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنے کے لیے. تو ایک یہ معراج ہے. اب آپ کا معراج آسمانی معراج ہو رہا ہے. یہ تو دنیاوی لائن سے زمینی معراج تھا. آپ کے معراج بہت ساری قسمیں ہیں. جسمانی معراج بھی ہے. جسمانی معراج یہ اصل معراج جس کو کہا جاتا ہے. روحانی معراج آپ 12 خواب میں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے ملاقاتیں کی، اللہ سے بات چیت کیا، اللہ سے ہم کلامی کو آپ کو شرح. اب آپ کا یہ آسمانی سلسلہ، یہ سفر شروع ہو رہا ہے. آپ کے لیے چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے لیے سیڑھیاں بھیجوائی اسباب کے طور پر. حالانکہ آپ کا یہ سفر بہت جلدی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا ہو گیا، سیکنڈوں میں. اب آسمان پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، چاہے تو جلدی سے ہو سکتا تھا ایسے ہی قدرتی طور پر، لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا تو آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی اور آپ سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے. دیکھو آج جب دنیا والے اس قسم کی سیڑھی بنا دیے جو سیکنڈوں میں، جن کو حج کی سعادت ملی یا بڑے ملکوں کا سفر کیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر افریقہ، امریکہ ایسی جگہوں پر گئے، تو وہاں پر دیکھا ہوگا کہ 100 منزلیں کی عمارتیں، 100 منزلیں کی عمارتیں، لیکن ایک بٹن دباتے ہیں، سیکنڈوں میں 100 منزل پار کر جاتے ہیں. اگر سیڑھی سے چلتے پورا دن لگ جاتا ہے، اور ایک بٹن دبایا اس طریقے سے سیدھے
اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ نے ایسے ہی آپ کے لیے نظام بنایا کہ آپ کے لیے ایسا نظام بنائے کہ بظاہر آپ سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے لیکن وہ سیکنڈوں میں آسمان تک پہنچاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے. خیر یہ معراج کا واقعہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی جمعہ میں مکمل بیان کر دیا جائے، تفصیل طلب ہے. آئندہ جلدی آنے کی کوشش کریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر تشریف لے گئے، آپ کی ملاقات کن کن نبیوں سے ہوئی اور آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا اور کیسے کیسے مناظر آپ کے سامنے آئے، وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وقتی طور پر ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ایسے وقت پر ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بظاہر کفر دندنا رہا ہے اور کفر بڑھ رہا ہے، اور یہ سب جو بڑھ رہا ہے ہماری کمی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ دعوت کو عام کرنا، توحید کو عام کرنا، جگہ جگہ توحید کے بارے میں باتیں کرنا، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے محلے میں توحید، اللہ اللہ، جہاں کہیں پر بھی کہ اللہ ہی سے ہوتا اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہر جگہ ہم اللہ جیسے یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اس زمانے میں بھی ان کے غلط نعرے تھے. جب بھی کوئی جہاد کا موقع ہوتا تو کافر اور مشرک یا حبل کہہ کے پکارتے تھے، ان کے بتوں کو پکارتے تھے یا حبل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بتایا تھا کہ جب اس طریقے سے یہ پکار تو تم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آج بھی یہ معجزہ کے طور پر یہ نظر آ رہا ہے. کئی عورتوں کے ساتھ جب یہ واقعات بنے، ان عورتوں نے اللہ اکبر پکارا، لوگ ڈر گئے. ایک عورت نے ہزاروں کا مقابلہ کیا اللہ اکبر کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں آج بھی اس طریقے سے طاقت رکھا ہے، قوت رکھا ہے، لیکن ہم مقابلے پر نہیں آئے. ایسے موقع پر صبر و ضبط کا معاملہ رکھیں. ایسا نہیں کہ اگر ہمارے معبود کو، ہمارے اللہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو ہم بھی ان سے لڑائی کرنے لگے. میں ایک حدیث سناؤں، آپ نے منع فرمایا، آپ نے یہ منع فرمایا کہ لوگوں کے معبود کو گالی مت دو. اگر تم دوسرے کے معبود کو گالی دو گے تو وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا. یہ اصولی بات ہے. اس لیے ہم ذریعہ نہ بنیں. وہ ہمارے معبود کو گالی دے رہا ہے، ہمارے معبود کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم خاموش ہو جائیں، ورنہ وہ ہمارے معبود کو بھی گالی دے گا. اور آج یہی سب ہو رہا. اس وقت میں سب ایک دوسرے کے مقابلے پر آ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی جو مقدس جگہیں ہیں اس کو غلط پیش کر رہے ہیں. وہ اس کے مقابلے میں، یہ اس کے مقابلے میں. اگر کوئی ایسا ہو تو قاعدے قانون سے لڑے، خود اس میں مقابلے پر نہ آئے، کیونکہ ہمارے دشمن ہو چکے ہیں سب کچھ انہی کے. اور پھر آخر میں سب حالات آتے مسلمانوں کے اوپر. کہیں اگر جوش میں جذبے میں آ کر کچھ اس قسم کے قدم ہمارے نوجوان آگے بھی بڑھا دیتے ہیں تو پھر پیچھے سے انہی کے اوپر آج مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چڑھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو جیل میں بلا ناحق اس طریقے سے قید و بند کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم صبر اور ضبط کے ساتھ رہیں. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ،
بھلا ہم اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو تم چپ رہو، ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس طریقے سے تم بھی گالی دے گو تو پھر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے جب ہمارے اسلام کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے خالق اور مالک کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں جب کوئی اس قسم کے الفاظ کہے، ایسے موقع پر برداشت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، توبہ و استغفار کریں کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔